انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ذوالقعدہ ہمارے 8ویں امام، امام ضامن، امام رؤوف، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر تمام اہل ایمان اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس نسبت سے آج ہماری گفتگو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے فضائل اور برکات کے حوالے سے ہوگی۔ امام علی رضا علیہ السلام کے جو فرزند زہرا، جگر گوشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے بارے میں خود پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا اور اس کی زیارت میری زیارت ہے۔ جو بھی مشکلوں میں گرفتار شخص اس کی زیارت کو آئے گا، خدا اس کی تمام مشکلات دور کر دے گا، اور جو گناہ گار زیارت کے لیے آئے گا، خداوند عالم اس کے گناہ بخش دے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا روایتوں میں بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ ایک روایت کہ جس کے راوی اصحاب اجماع میں سے ہیں، روایت ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت 1000 حج مقبول کے برابر ہے، یعنی ایسے حج کہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکے ہوں، اور بڑے بڑے علماء نے، مراجعین نے اس روایت کو صحیح السند قرار دیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بے انتہا فضائل اور بے شمار احادیث ہیں۔ مشہور و معروف حدیث کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من زارنی او حیاتی بعد مماتی، جو میری زیارت کرے چاہے میری زندگی میں یا میری موت کے بعد، 3 مقامات پر اس کے کام آؤں گا۔ سب سے پہلا مقام عند سؤال منکر و نکیر، کہ جب منکر اور نکیر سوالات کے وقت قبر میں آئیں گے، سخت ترین مرحلہ، مشکل ترین مرحلہ، وحشت کا وقت، اور اس وقت میں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے زائر کی مدد کے لیے آؤں گا۔ اور کتنی مرتبہ آیت اللہ عبد الکریم حائری، کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے آیت اللہ مرتضی حائری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا بتائیے کہ آپ کا کیا حال ہے، قبر کی پہلی رات آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسی گزری؟ تو ایک مرتبہ شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ بیٹا، ویسے تو سب اچھا تھا، مگر کاش کہ میں 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پر بار بار جاتا۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے سوال کیا کہ بابا، آپ کتنی مرتبہ 8ویں امام کی زیارت پر گئے؟ تو عبد الکریم حائری، آیت اللہ عبد الکریم حائری نے کہا کہ میں 38 مرتبہ 38 مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ لہٰذا جب قبر کی پہلی رات میں پریشان تھا، وحشت زدہ تھا، تو اس وقت ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک نورانی شخص مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ میرے قریب آئے، کہا عبد الکریم حائری گھبرانا نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا آقا و مولا علی ابن موسیٰ رضا،
تم مشہد میں 38 دفعہ ہماری زیارت کو آئے اور میں بھی 38 مرتبہ تمہاری زیارت کو آؤں گا، یعنی ابھی 37 مرتبہ اور آؤں گا۔ یعنی قبر کی پہلی رات مشکل ترین مرحلہ، اگر قبر میں 8ویں امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پروردگار ہم سب کو امام علیہ السلام کا زائر بنا، حقیقی زائر بنا۔ دوسری چیز جو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کرے گا تو جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ اور تیسرا مرحلہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک مرتبہ پل صراط پر سے گزارا جائے گا، کہ جو مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جس سے گزر کر جو ہے وہ انسان جنت کے دروازے پر پہنچے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ بے شک آپ دین اور دنیا کے سلطان اور آقا ہیں، آخرت کی بھی منزلوں پر مدد کرنے والے اور دنیا میں بھی حاجت روائی کرنے والے۔ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اپنے دادا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے جد امام رضا علیہ السلام کی توس میں زیارت کرے۔ جنت کا وہ ٹکڑا کہ جو مسلسل غول در غول ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے، کہ جہاں دعا کرنے والوں کی دعا خدا کی بارگاہ میں بہت جلد شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ اگر زیارت پر نہیں جا پا رہے تو دور ہی سے سچی نیت کے ساتھ امام علیہ السلام کو سلام کریں، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا، دل میں یہ تمنا رکھتے ہوئے کہ مولا کاش کہ آپ کا جشن ہو، آپ کی زری سامنے ہو اور ہم آپ سے اظہار عقیدت کر سکیں۔ لیکن اگر سچی نیت ہے تو امام علی رضا علیہ السلام اتنے رؤوف ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ آیت اللہ دستغیبی شیرازی کے ایک شاگرد حیدر آقا تہرانی سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چند سال پہلے میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر حاضری کے لیے گیا۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جس کی کمر خمیدہ ہے، چہرے اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ابرو تک کے بال جو ہے وہ آنکھوں پر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ان کے حضور قلب اور خضوع و خشوع کو دیکھ کر میں ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھنے میں عاجزی اور ضعف کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں فوراً آگے بڑھا اور جا کر ان کو سہارا دیا، ان کی مدد کی اور میں نے کہا کہ آپ کہاں جائیں گے، میں آپ کو وہاں پہنچا آؤں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز ان کے پاس جاتا، ان کے کاموں میں ان کی مدد کرتا۔ ایک دن میں نے ان کا نام اور ان کے حالات کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ بیٹا میرا نام ابراہیم ہے، اہل عراق سے ہوں اور سن جوانی سے لے کر اب تک امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے ہر سال آتا ہوں۔ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد عراق کی طرف جاتا ہوں۔ حالت جوانی میں جب بسیں وغیرہ نہیں تھیں تو 2 مرتبہ امام کے روضے کی زیارت کی خاطر پیدل جو ہے وہ مشہد مقدس جو ہے وہ آیا۔ پہلی مرتبہ جب میں نے امام کے روضے کی زیارت کا قصد کیا اور اس وقت میں پیادہ آیا تھا تو میرے چند دوست میرے کچھ فاصلے تک جو ہے وہ ہمراہ تھے، مجھے کچھ فاصلے تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے اور غمزدہ تھے میری جدائی پر بھی اور اس بات پر بھی کہ وہ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ رخصت کے وقت مجھ سے مل کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ جوانی میں پہلی مرتبہ زحمت اور تکلیف کے ساتھ جا رہے ہو، یقیناً امام علیہ السلام کے مورد نظر ہو، لہٰذا ہماری تمنا یہ ہے کہ تم ہم تینوں کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور اس مقدس مقامات پر ہمیں ہرگز فراموش نہ کرنا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ کافی مسافت یعنی کافی منزلیں طے کرنے کے بعد میں اپنے منزل مقصود تک پہنچا اور دور سے امام علیہ السلام کے روضے کا جو ہے وہ گنبد نظر آیا۔
تو قدموں میں تیزی آ گئی، تھکاوٹ اور زحمت سفر جو ہے وہ دور ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک مرتبہ امام کے حرم مقدس میں داخل ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ زری کی زیارت کر کے، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ زری کی زیارت کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر راز و نیاز جو ہے وہ کرنے لگا۔ اسی اثنا میں مجھ پر ایک حالت بے خودی سی جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ میں نے اس عالم میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں، دست مبارک میں بے شمار رقعے ہیں، اور یہ رقعے امام ہر زوار مرد اور زن حتیٰ کہ بچوں تک کو دے رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ امام جو ہے وہ میرے نزدیک آئے تو امام نے مجھے 4 رقعے دیے۔ یہ کہتے میں نے کہا مولا 4 رقعے کیوں دیے؟ فرمایا ایک تمہارے لیے اور 3 تمہارے دوستوں کے لیے۔ یعنی اگر وہ امام کے در پر آنے کے لیے تڑپ رہے تھے، غمگین تھے، تو امام علیہ السلام اتنے مہربان ہیں کہ امام نے انہیں فراموش نہیں کیا۔ جو زائر بن کر امام کے پاس آیا، امام اسے بھی وہ رقعہ دے رہے ہیں، اور جس کے دل میں تمنا تھی امام ان کے لیے بھی جو ہے وہ رقعہ دے رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ امام آپ کسی غلام، کسی کنیز سے کہہ دیں کہ وہ رقعے تقسیم کریں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام لوگ میرے پاس امیدیں لے کر آئے ہیں، تو کیوں نہ میں خود ان کے پاس پہنچوں۔ جب میں نے ان رقعوں کو کھولا تو اس پر 4 جملے لکھے ہوئے تھے کہ جہنم سے آزاد ہو، حساب و کتاب سے محفوظ ہو، جنت میں داخل ہوگے، اور میں رسول خدا کا بیٹا ہوں۔ پس پروردگار عالم ہمیں امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے امام علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام علیہ السلام کے وقت آخر چہرہ پر نور کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں روز محشر امام علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔